اور آج ہم انشاءاللہ آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب کی بیٹی تھیں، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی والدہ کا جو نام تھا وہ برہ تھا، یعنی سرکار کی نانی جان کا نام برہ تھا۔ خاندان قریش تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاندان قریش سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی خاندان قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھی۔ آقا کریم قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہیں، آپ کے والد بنو ہاشم سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانیت میں سے جو قابل فخر اپنے اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے جن کو منتخب کیا، حدیث پاک کا حوالہ دوں گا، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اور پھر بنو کنانہ کے اندر کئی قبائل ہوئے، ان قبیلوں میں سے اللہ نے قبیلہ قریش کو منتخب فرمایا۔ اور اس طرح یہ جو قبیلہ قریش کا انتخاب تھا، جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا، تو آپ کے والد ماجد بھی قبیلہ قریش سے، شاخ بنو ہاشم، اور والدہ ماجدہ بھی قبیلہ قریش سے، شاخ بنو زہرہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا قبیلہ قریش اور اس خاندان کی عظمت کے حوالے سے، ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فاختار من الخلق بنی آدم، تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اعلیٰ مقام دیا۔ مخلوقات تو اور بھی بے شمار ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، مگر تمام تر مخلوقات میں اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسانوں کو۔ پھر فرمایا وَاخْتَارَ مِن بنی آدم العرب، اب بنی آدم پھیل گئی، اولاد آدم پوری زمین پر پھیل گئی، ان کے اندر کئی طرح کی نسلیں پیدا ہوئیں، مگر اللہ نے اولاد آدم میں سے پھر جب منتخب کیا تو عربوں کو منتخب کیا، عربوں کو چنا۔ وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُدَر، اور پھر عربوں میں کئی قبائل و خاندان تھے، اللہ نے قبیلہ مدر کو منتخب کیا۔ وَاخْتَارَ مِن مُدَرَ قُرَيْشًا، اور قریش جب مدر کے پھر نیچے کئی قبائل ہوئے، ان میں سے خدا نے قریش کو منتخب کیا، اس لیے منتخب کیا کہ نور مصطفیٰ اس قبیلے کے اندر منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین کی ایک روایت ہے، ان اللہ بعثنی فطفت شرق الارض وغربها وسہلها وجبلها، کہتے رب کائنات نے مجھے بھیجا، میں نے زمین کو شرق سے لے کر مغرب تک کھنگال مارا، تفتوں کا معنی ہوتا ہے گھوما پھرا، میں طواف سے نکلا ہے، میں زمین کے شرق سے لے کر غرب تک پھرتا رہا، زمین کے میدانی علاقے سے لے کر پہاڑوں تک پھرتا رہا، فلم اجد حیا خیرا من مدر، میں نے قبیلہ مدر سے بڑھ کر کوئی اور اعلیٰ قبیلہ نہیں دیکھا۔ ثم امرنی فطفت فی مدر، پھر اللہ نے حکم دیا قبیلہ مدر کے اندر جھانک کے دیکھو ان میں سب سے اعلیٰ اخلاق اور کردار والے لوگ کون ہیں، کہتے فلم اجد حیا خیرا من کنانا، قبیلہ مدر میں جو قبائل تھے ان میں نے بنو کنانا سے بہتر کوئی اور قبیلہ نہیں پایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا بنو کنانا کو چھانو، ان کے اندر دیکھو حسب نسب کردار کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں میں نے جب ان کو چھانا تو میں نے قریش سے اعلیٰ قبیلہ پھر کوئی نہیں پایا، اور جب قریش کو چھانا تو پھر خاندان بنو ہاشم سے بڑھ کر خدا نے کوئی خاندان نہیں بنایا تھا، اور بنو ہاشم میں رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کو منتخب فرمایا تھا۔
یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی خالق کے اندر سے جو درجہ بدرجہ لوگوں کو اللہ چنتا آیا، ان میں سب سے اعلیٰ انتخاب جو تھا قبائل کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، پھر فرد اور نسب کے اعتبار سے، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ اور بات کو یوں سمیٹیں گے، میرے آقا نے فرمایا خرجت من افضل حیین من العرب ہاشم و زہرا، میں عرب کے جو سب سے اعلیٰ قبیلے تھے، قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو زہرا، میں ان سے آنے والی ہستی ہوں میں، یعنی میرے والد قبیلہ بنو ہاشم سے اور والدہ بنو زہرہ سے تھیں، یہ اعلیٰ ترین قبائل تھے۔ ان اعلیٰ ترین قبائل کے اعلیٰ ترین انسانوں کے تعلق سے خدا نے مجھے وجود عطا فرمایا ہوا ہے۔ عرب کا کلچر آپ جانتے ہیں، ہم سرکار کی والدہ مائدہ کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ عرب کے کلچر کے اندر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہو، زمانہ جاہلیت کا کلچر تھا، جہاں پر بے حیائی عام تھی، عریانی اور فحاشی عام تھی، یہاں تک عام تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی برہنہ ہو کر کچھ لوگ کیا کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عریانی اور فحاشی کس حد تک پھیل چکی تھی۔ اور پھر جو نسب کا جو ایک نکاح کا تعلق تھا وہ بہت محدود رہ گیا تھا، چند جو معزز خاندان تھے، اس کے علاوہ بے حیائی بدکاری عام ہو چکی تھی۔ فاحشہ طوائف عورتیں اپنے باقاعدہ گھروں پر جھنڈے لگاتی تھی کہ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے تو آ جائے، یعنی اس حد تک معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ ایسے معاشرے میں اپنے گھر والوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا کردار کا محفوظ ہونا زمانہ جاہلیت کے اندر یہ خاص اعزاز ہوتا ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک ہے، فرمایا لم یلتقِ ابوایا قط علی صفاح، اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ، فرمایا حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک رب کائنات میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحم میں منتقل فرماتا رہا، کوئی ان میں ناپاکی کا رشتہ نہیں تھا، ان سارے خاندانوں میں جہاں سے نور مصطفیٰ چلتا ہوا آیا۔ اور پھر فرمایا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے کہ جب آقا کے تمام والدین حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ، تمام کی حضور نے ضمانت دے دی اور ان کی طہارت اور ان کے کردار کی پاکیزگی کے بارے میں قول رسول آ گیا، سرکار کا اپنا فرمان جاری ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیرت ابن حشام والے نے لکھا فآت اللہ آمنۃ من الجمال والکمال ما کانت تدعى به حکیمۃ قومہا، حضرت آمنہ کو اللہ نے جمال ظاہری بھی عطا فرمایا تھا، کمال باطنی بھی عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ آپ کے علم اور حکمت اور دانائی کی وجہ سے آپ کو حکیمت و قریش کہا جاتا تھا، قوم قریش کی سب سے دانا عورت ہیں، یہ آپ کی والدہ مائدہ کے بارے میں عرب کے اندر یہ لقب بولا جاتا تھا۔ دیکھیے عربوں کو ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مردم شناسی، مردم شناسی، لوگوں کو پہچاننا، لوگوں کے کردار کو کھنگالنا، بھلے معاشرہ کتنا گرا ہوا تھا مگر گرے ہوئے معاشرے کے اندر جو با کردار انسان ہوتا ہے وہ چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح نظر آتا ہے۔ سرکار کی ذات کو صادق و امین کہتے تھے، وہی معاشرہ تھا، وہی معاشرہ مکہ کا تھا، مگر آقا کا کردار ایک چمکتا ہوا آفتاب تھا، وہ مکہ کے کافر بھی صادق و امین کہتے تھے، اور وہی معاشرہ تھا بے حیائی و عریانی کا، مگر سیدہ آمنہ کو حکیمت القوم کہا جاتا تھا کہ اپنی قوم کی سب سے دانا خاتون ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے جب سیف بن ذی یزن کو تعارف کروایا حضور نبی کریم کے والدین کا اور آپ کی والدہ کا ذکر آیا تو آپ کے دادا نے اپنی بہو حضرت آمنہ اور آقا کی والدہ کا تعارف یوں کروایا، کریمت من کرائم قومی، میرے قوم کی جو کریم عورتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کریم عورت میرے مصطفیٰ کی والدہ ہے۔ کریمت قوم کہا، پہلے لفظ بولا میں نے حکیمت قوم، قوم کی دانا، اب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کریمت قوم، قوم کی سب سے کریم عورت۔
حکیم ہوتا ہے عقل و دانائی کے اعتبار سے، کریم ہوتا ہے خلق اور اخلاق کے اعتبار سے۔ تو عقل و دانائی میں بھی قوم حکیمت و قوم کہتے تھے، اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی آپ کو کریمت و قوم، یہ کریمہ سمجھ رہے ہیں، کریم سے نکلا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں بندہ اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، وہ کریم سے نکلا ہے، کریمت و قوم مونس کے لیے کریمہ بن جاتا ہے، آگے گول ہل تا لگ جاتی ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین کے ایمان کے حوالے سے ہم سرکار سے، ہم تو ادنا سے ادنا امتیوں کے بھی جوڑے اٹھانے والے لوگ ہیں، ہماری مجال نہیں کہ ہم یہاں پر بات کر سکیں، مگر چونکہ کتب سیرت والوں نے ان باتوں کا ذکر کیا تو میں یہاں عرض کروں گا۔ 3 مسلک علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ایک موقف ہمارا یہ ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین آپ کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے تھے، سرکار کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے والد تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، والدہ مائدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا۔ اس لیے رب کائنات جو گرفت کرتا ہے یا جو پوچھ گچھ کرتا ہے وہ ان لوگوں سے کرتا ہے جن کے درمیان نبی نبوت کا اعلان کر دے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کرے۔ جو نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ وہ دین فطرت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ آ رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عرب کے اس خطے میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ پہلے اور آخری نبی تھے جو عرب کے اندر آئے، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور ان کا علاقہ عراق رہا، ان کا علاقہ شام رہا، ان کا علاقہ فلسطین رہا، وہ ان علاقوں کے اندر رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان میں سے کوئی عرب میں نہیں آیا تھا۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی 2500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور نبی کوئی نہیں آیا تھا، تو جو عادات ابراہیم علیہ السلام کے دین کی موجود تھیں، جو ان پہ چل رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ قبول لوگ تھے، چونکہ اور کوئی نبی نیا پیغام لے کر آیا ہی نہیں تھا۔ جو پیغام تھا اسی پہ لوگ چل رہے تھے، جو چل رہے تھے وہ مقبول بارگاہ تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا ان کا معاملہ الگ ہو گیا۔ تیسرا مسلک یہ ہے، اور جس پر مجھ جیسا ناقص انسان زیادہ اعتماد کرتا ہے، وہ یہ ہے اگرچہ روایات بخاری و مسلم کی کوئی مستند اور کوئی زیادہ اتھینٹک نہیں ہے، ضعیف روایات ہیں، مگر ضعیف روایات جہاں باقی معاملات کی فضیلتوں میں معتبر ہیں، یہاں تو میرے آقا کریم کے والدین ماجدین کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اذن اور اجازت اور اختیار دیا کہ سرکار نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور آپ کے والدین آپ پر ایمان لائے اور پھر اسی لمحے فوت ہو گئے تھے، یعنی خاص طور پر ان کو سرکار کی امت کا شرف دلانے کے لیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا شرف دلانے کے لیے رب کائنات نے بعد از موت ان کو زندہ کر کے ان کے ایمان دلوانے کا یہ ذکر بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہر وہ کمال جو تمام انبیاء کو عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کریم کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بھی پاکیزہ تھا، آپ کی جوانی بھی پاکیزہ تھی، گلستان قریش کی آپ کلی تھیں، بنو زہرہ کی بیٹی تھیں، اور آپ کے بارے میں لکھا سیرت نگاروں نے اس زمانے کے اندر ہمہ وقت پردہ میں رہنے والی خاتون تھیں، مردوں کے اختلاط والی محافل میں جانے والی نہیں تھیں، حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا،
کوئی شرعی حکم تو پردے کا نہیں اترا تھا نا، پردے کا حکم تو اسلام میں مدینے میں جا کے اترا۔ ازواج مطہرات بھی ایک عرصہ ایسا گزرا کہ پردہ نہیں کرتی تھی، لوگ ان سے، صحابہ کرام ان سے بات کر لیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، منافق بھی بستے ہیں، اللہ کرے اللہ حکم بھیج دے پردے کا تاکہ ازواج مطہرات پردے کے پیچھے ہو جائیں۔ تو تب جا کر پردے کا حکم نازل ہوا تھا۔ یہ موافقات عمر میں سے ہے، حضرت عمر کی رائے اور خواہش پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی تھی۔ تو پردے کا حکم تو بعد میں نازل ہوا۔ تو ان کے کردار کا عالم کیا ہے کہ ابھی آقا کریم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، زمانہ جاہلیت ہے، کوئی شریعت موجود نہیں ہے اس وقت، مگر پھر بھی اپنے فطری حیا کی وجہ سے پردے کے اندر رہا کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو امانت وہ دینی تھی جو کائنات کی سب سے اعلیٰ امانت نور مصطفیٰ کی امانت تھی۔ حاضرین محترم، جب آقا کریم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تشریف لائے، شادی کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف 3 دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، صرف 3 دن، اور اس کے بعد پھر آپ سفر تجارت پر چلے گئے۔ اور اس سفر تجارت سے واپسی پر ہم نے ذکر کیا آپ یثرب جو آج مدینہ ہے وہاں پہ آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو وہ امانت جو حضرت عبداللہ کے پاس تھی نور مصطفیٰ کی، سیدہ آمنہ میں منتقل ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں امید سے ہوں، وگرنہ خواتین جب امید سے ہوتی ہیں تو اس کی بڑی کیفیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، طبیعت کے اندر ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وجود آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے تو اس کا ایک احساس ہوتا ہے خواتین کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے خواب میں کسی آنے والے کو آتا دیکھا، خواب میں فرشتہ تھا کوئی، خدا جانے کون تھا، دیکھا خواب میں، اس نے مجھ سے بولا حل شعرتے انک حملتے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ امید سے ہیں؟ اس فرشتے نے مجھ سے پوچھا خواب میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ امید سے ہیں؟ انہوں نے کہا ما ادری، نہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی۔ تو وہ کہنے لگا انک حملتے بے سید حاضر امت و نبیہا، اے آمنہ مبارک ہو، آپ اس کائنات کے انسانوں کے سردار اور نبی کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہیں، اللہ نے آپ کے پیٹ میں اس کائنات کے سردار کو رکھ دیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں پورا عرصہ ایسے گزرا، جو خواتین کے معاملات اور تنگیاں اور پریشانی ہوتی ہیں ایسا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمنہ کی بطن مبارک میں تشریف لائے تو اس کا اثر پورے عرب پر پڑا۔ عرب کے اندر اس وقت قحط کا سال تھا، پریشانیوں کا سال تھا، مگر جب حضرت آمنہ امید سے ہوئی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا جو سال تھا، اس وقت عرب پر اللہ نے بارشیں نازل فرمائیں، ان کی جو خشکیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، ان کے اندر جو ویرانہ تھا وہ ختم ہوا، سبزہ آیا، گھاس آیا، جانور چرے، لوگوں کو صحت ملی، سلامتی ملی، اور عرب کے اندر وہ سال سنت الفتح والابتہاج کے خوشیوں کا، مسرتوں کا، سبزے کا اور شادابی کا سال کہلایا، جب آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور انگریزی سن کے مطابق 20 اپریل کا دن تھا، وہ 20 اپریل، جب رات کی تاریکی اپنا منہ چھپا رہی تھی اور صبح کا اجالا طلوع ہونے والا تھا، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، رات جا رہی ہے اور صبح آ رہی ہے، رات اور دن کا وہ سنگم ہے جب رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور صبح کی روشنی طلوع ہونے کی تیاری پکڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ لمحہ وجود مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے کا رکھا تھا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ آپ آ رہے ہیں تو کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور ایمان اور توحید کا جھنڈا سویرا بلند ہو جائے گا۔ یہ اشارہ تھا اس وقت کے چناؤ کے اندر۔ حاضرین محترم، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن سے باہر آئے تو ایک ایسے نور کا ظہور ہوا
جس کی روشنی اور چمک سے در و دیوار روشن ہو گئے، اور ایسا نور پھیلا میری نگاہ کے اندر کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ حاضرین کرام، یہ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد نے ذکر کی ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو کمزور روایات ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک کا ذکر کیا جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آئے۔ پھر وہ مراحل آئے، دودھ پلانے کا مرحلہ، اور میں نے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ام ایمن کا ذکر کیا تھا کہ جب حضور نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ ظاہری طور پر جو زندہ انسانوں میں سے، ویسے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور کئی بیبیاں روحانی طور پر حضرت آمنہ کو حوصلہ افزائی کے لیے، مبارکبادیں دینے کے لیے آئی ہوئی تھیں، مگر ظاہری طور پر یہ حضرت ام ایمن تھیں۔ جب آقا دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جن ہاتھوں کو میرے آقا کو اٹھانے کا شرف حاصل ہوا وہ ام ایمن کے برکت والے ہاتھ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ جس کا نام تھا، سویبہ، لوگ سوبیا بولتے ہیں، سوبیا نام نہیں ہے، وہ سویبہ ہے، اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ کچھ اور خواتین بھی تھیں، اور پھر بعد ازاں باقاعدہ طور پہ رضاعت کے لیے جو عرب کا رواج تھا کہ شہر سے باہر دیہاتی علاقے میں بچے کی پرورش ہو بچپن کی، اس پر ہم بات انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کریں گے، اس طرف میں نہیں جاتا چونکہ یہ تفصیل ہے حضرت حلیمہ کا آنا، لے کر جانا اور وہاں کے واقعات، اس کو ہم آگے جا کے ذکر کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام 6 سال کے جب ہو چکے تھے، بلکہ یوں سمجھیے 2 سال کے لیے حضرت حلیمہ لے کر گئیں، جب واپس آئے تو مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی جن برکتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی ان کا بھی دل نہیں کرتا تھا، ادھر وبا آئی ہوئی تھی، تو پھر 2 سال کے لیے لے گئیں واپس۔ 4 سال کی عمر میں آپ واپس آئے، 2 سال آپ کی والدہ ماجدہ کو مکمل وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، 4 سے 6 سال کی عمر کا۔ حضرت عبداللہ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر مدفون تھے، آپ کی والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کی قبر کو دیکھوں، اور ساتھ یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ بچہ بھی جا کے اپنے باپ کی قبر کو دیکھا ہے۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، باپ فوت ہو جائے تو ماں کی خواہش ہے، ماں چلی جائے تو باپ دکھا کے آتا ہے، بھی بچے ماں باپ کی قبر نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا، اولاد نہیں دیکھے گی تو کون دیکھے گا۔ تو یہ تمنا آپ کے دل میں تھی، آپ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، اور ان کی اجازت سے آپ عازم سفر ہوئی ام ایمن کے ساتھ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب خود بھی ساتھ تھے، بعض روایات میں یہ ملتا ہے، اور بعض میں ان کا ذکر نہیں ملتا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں۔ وہاں سے جب واپسی کا سفر شروع ہوا، وہاں مدینہ طیبہ میں مہینہ رہے، 1.5 رہے، 2 رہے، وہاں سے جب واپسی کا سفر شروع ہوا، آپ جانتے ہیں وہ جو پرانا رستہ ہے مدینہ سے مکہ والا، اس پرانے رستے پر ابوا نام کا ایک علاقہ آتا ہے، ابوا نام کا۔ حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہاں پر آپ کو رکنا پڑا۔ طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو بندہ اچھی سے اچھی آج کل کی کاروں میں بھی سفر نہیں کر سکتا، وہ تو پھر بھی اونٹوں کا زمانہ تھا، جب صحت ٹھیک نہ ہو تو سفر کرنا ممکن نہیں رہتا، تو وہاں روک دیا گیا۔ اور ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ آپ 1 دن وہاں بیمار رہیں، 2 دن ٹھہری، مگر آپ کا وقت آ چکا تھا، آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اور یہاں پر وہ جو عربوں کو خدا نے قدرت کلام دی ہوئی تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کی وفات پر بھی شعر کہے تھے، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، 6 سال کے میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سامنے ہیں، اور ماں دیکھ رہی ہے کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، میں ہوں اکیلی ماں، اور بچہ میرا 6 سال کا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کچھ آپ کی زبان سے اشعار نکلے، وہ اشعار تاریخ کی کتابوں کے اندر سیرت میں لکھے ہوئے ہیں، میں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ بارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من حومت الحمام، اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، ماں کے یہ الفاظ ہیں جاتے ہوئے، میرے بیٹے مصطفیٰ اللہ تجھے برکت دے، تو بیٹا ہے اس عبداللہ کا کہ جب ان کے والد ان کو ذبح کرنے لگے تھے تو 100 چرنے والے اونٹوں کا فدیہ دے کر ان کی جان کو بچایا گیا تھا، تو ان کا بیٹا ہے عبداللہ کا۔
ماں اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے اور کہتی ہیں ان صحا ما ابصرت فی المنام، جو کچھ میں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں اگر وہ باتیں سچی ہیں فانت مبعوث الی انام، تو سن لے میرے بیٹے، اللہ تجھے نبی بنا کر مخلوق کی طرف بھیجے گا۔ یہ ماں، انہوں نے کچھ دیکھا تھا تو کہہ رہی ہیں، کہا جو کچھ میں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں اگر وہ سچ ہے تو میرا یقین ہے فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کی طرف سے تو اللہ کی مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا جائے گا۔ حرم کا بھی تو رسول ہوگا، حرم سے باہر کا بھی رسول ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی اور امن والا دین دے کے بھیجے گا، وہ دین جو تیرے بابا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس دین کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ آخری کلمات تھے اشعار کی شکل میں جو آپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ اور ایک جملہ بولا تھا کل حی میت، ہر زندہ شخص نے مرنا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٌ، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، وَكُلُّ كَثِيرٍ يَفْنِي، ہر شے نے فنا ہونا ہے، وَأَنَا مَيِّتٌ، میں بھی مرنے لگی ہوں، وَذِكْرِي بَاقٍ، مرنے تو میں بھی لگی ہوں مگر میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، وَذِكْرِي بَاقٍ، میرا ذکر ہوتا رہے گا، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے بہترین ہستی کو چھوڑا ہے اور پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں میرا ذکر ہوتا رہے گا ہمیشہ۔ دوستان گرامی قدر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہستی تھی، مشکل سے مشکل حالات کے اندر سرکار کے عزم و استقلال میں کبھی کمی نہیں آتی تھی۔ دشمن کی ہزار تعداد کی فوجیں سامنے ہوتی جیسے غزوہ حوازن میں، اور مسلمان پہلی تیروں کی بار کی وجہ سے پیچھے کو ہٹنے لگے، تب بھی میرے مصطفیٰ نے اپنی سواری کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا تھا، آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ موقع ایسے آئے جہاں پر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ایک وہ موقع تھا جب آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اس موقع پر بھی سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور جیسے بندہ ہل رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے تھے یا اے میرے چچا جان، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے میرے چچا، یا کاشف القربات، رسول اللہ کے رستے سے مشکلات کو ہٹانے والے میرے چچا، میرے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر چچا، ایسے جملے بول رہے تھے حضور، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک موقع تب بھی آیا سرکار کی آنکھوں میں آنسو کا جب آپ کا اکلوتا بیٹا ابراہیم دنیا سے رخصت ہوا، حضور کے ہاتھوں میں وہ دم توڑ رہے تھے اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رونا بچے پر شفقت کا رونا ہے، ہمارا دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، مگر زبان سے وہی بولیں گے جس پر ہمارا مولا راضی ہوگا، زبان سے بے صبری کی کلمات نہیں نکالیں گے۔ اور تیسرا موقع تب آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 ہجری میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، جس میں عمرہ نہیں ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی۔ جب اس سفر پہ آپ نکلے تھے تو رستے میں ابوا آیا تھا، جب بھی آقا یہاں سے گزرے حضور اپنی والدہ کی قبر میں جا کے ضرور رکے ہیں، 6 ہجری میں بھی رکے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے لیے گئے تب بھی رکے، جب سرکار حج کے لیے گئے تب بھی رکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی قبر کے پاس سے گزریں اور رکے بغیر چلے جائیں؟ جب 6 ہجری کے موقع پر آقا گئے تھے، 1500 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اپنے سب کو ٹھہرا لیا، سارے ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر، اور آقا کریم والدہ کی قبر پر گئے، اور روایات میں یہ آتا ہے زمین پر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے اوپر کر لیے اور سر گھٹنوں میں دے دیا۔ کیفیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ پاؤں کھڑے کر لیے، ٹانگیں کھڑی کر لی، اور اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کو، گوڈوں کو پکڑ کے سر نیچے رکھ دیا، اور کافی دیر تک بیٹھ کر میرے مصطفیٰ روتے رہے، اور حضور کو روتا دیکھ کر 1500 صحابہ کرام رو رہے تھے بیٹھ کر۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سرکار کی جو محبت تھی اور سرکار کی جو چاہت تھی۔ لوگوں نے پوچھا آقا آپ کیوں روئے؟ کہا میں رویا اس لیے ہوں کہ یہ ماں کی مرکت پر ماں کی محبت کا اظہار تھا، یہ میرے آنسو میری ماں کے لیے سلامی تھے، میں اس لیے رو رہا تھا وہاں پر کہ ماں کی شفقتیں مجھے یاد آ رہی تھیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا اس موقع پر کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کھڑی کر چکا ہوتا، تکبیر کہہ چکا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں اپنی نماز کو توڑ کر کہتا لبیک یا امی، اماں میں حاضر ہوں، اماں میں حاضر ہوں، میں نماز توڑ کر ماں کی بات کو سنتا جا کر۔ یہ سرکار نے ہمیں پیغام دیا ہے،
ہمیں پیغام دیا ہے کہ آج ہمارا ماں باپ سے سلوک کیا ہے، ماں باپ سے تعلق کیا ہے۔ سرکار اپنی ماں کے پردہ کرنے کے بعد بھی قبر پر بھی حاضری دے رہے ہیں، گریہ اور آنسو بھی بہا رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آج بھی ہوتی اور مجھے آواز دیتی، نماز توڑ کر ماں کی آواز پہ لبیک کہتا میں۔ یہ انسان کا اولاد کا والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں ایک پیغام وہاں سے مل رہا ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔